بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کے اس دنیا میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پابند کر دیا کہ تو میری عبادت کرتا رہ، میں تیرے اوپر اپنی نعمتوں کے خزانوں کو کھول دوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی فرما دی کہ اگر تو میری عبادت سے غافل ہوتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے یا میری عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ دنیا تیرے اوپر تنگ ہوتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا ایک بنیادی اصول ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم پوری دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں کہ جب جب انسانوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور اللہ کی فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا مقصد جان کر وہ اللہ کے حکموں پر جمے رہے، تو پھر اس رب کائنات نے انسان کے اوپر اپنی قدرت کے اور کائنات کے خزانوں کو کھول دیا اور پوری دنیا میں اور پوری انسانیت میں امن اور سلامتی قائم ہو گئی. انسان خوشحال زندگی گزارنے لگے، خیر و برکت کے دروازے کھول دیے گئے، پھر بارش بھی بہت اچھی مقدار میں برسنے لگی، زمین غلہ بھی بہت اچھی مقدار میں اگانے لگی، اور باغات میں لگنے والے پھل اور پھول بھی بہت پھلنے لگے، اور انسان ایک دوسرے کا ہمدرد اور محسن بن کے زندگی گزارنے لگا. یہ کب کہ جب انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ کی عبادت جان لیا. لیکن جب جب انسان نے پھر اپنے اس مقصد کو چھوڑا اور اپنے مقصد سے بھٹکا، اللہ کی عبادت سے غافل ہونے لگا یا اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی قدرت کے جو خزانے اس کے اوپر کھلے تھے وہ بند ہونے لگے. انسان پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ٹینشنوں میں، خوف اور ہراس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہونے لگا اور پوری دنیا کا یہ امن اور سلامتی ختم ہو گئی، برکتیں اٹھا لی گئی. یہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ کا ایک چھوٹا سا جائزہ ہے، اس بنیاد پر کہ انسان جب اللہ کی عبادت میں لگتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اور جب اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے تو کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے. اگر ہم غور کریں اور وقت اور حالات کا جائزہ لیں اس اصول کی بنیاد پر، تو واقعی میں آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں اور بالخصوص مسلمانوں پر جو حالات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے اور بھٹک گئے. دوسرے لوگوں کی طرح ہم نے بھی اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اس دنیا کی زندگی کو ہی بنانے میں، بڑھانے میں، سنوارنے میں، آسائشوں میں اپنی پوری صلاحیتوں کو اور اپنے پورے وقت کو جھونکنے لگے، اور اللہ کی عبادت کا جو مقصد تھا اس مقصد سے ہم بھٹک گئے. وجہ اس کا خامیانہ یہ بھگتنا پڑا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے اور انعامات سے ہم محروم ہیں. وجہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم اس سے بھٹک گئے. اب ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ ہم اپنے اس مقصد پر واپس آئیں، اپنے اندر سدھار پیدا کریں اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں، اور دنیا کو بقدر ضرورت، جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنی ہمیں حاجت ہے،
اس بقدر ضرورت رکھ کر اپنی آخرت کی فکر میں رہیں۔ اس کی بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنا کر اس دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر کے انسانیت کو دکھایا، اور اس بات کا پیغام دیا کہ چونکہ اللہ نے پہلے آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا کو بھی تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی، لیکن پوری توجہ جو ہوگی وہ آخرت پر ہوگی۔ دنیا سے بھی بیزار نہیں ہو سکتے، دنیا سے بھی غافل نہیں ہو سکتے، دنیا سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اور آخرت کو بھی نہیں بھلا سکتے۔ یہ دین کا بیلنس ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ کچھ مذاہب ایسے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کو بالکل درکنار کر دیا، کوئی مطلب نہیں، اور انہوں نے ایسی گوشہ نشینی اختیار کر لی، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے آشائشوں اور سہولتوں کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، انسانی قدروں کو اور رشتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے جنگل بیابان میں نکل پڑی، اور مرد اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے پہاڑوں کے خوں میں اور گوں میں زندگی بسر کرنے لگا، اس تصور کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اس ایک معبود کا ہو جاؤں۔ یہ تصور رہبانیت کا، اور یہ خاص طور سے ہمیں ملتا ہے عیسائیت میں، کہ آخر دور میں عیسائیت کا معاملہ یہی ہو گیا کہ پوری دنیا سے کاٹ کر رہبانیت اختیار کر کے لوگ تنہا ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، اور ایک طبقہ وہ کہ جو پوری طرح سے اللہ کے دین سے، نبیوں کی تعلیم سے غافل ہو کر دنیا کی رنگ رنگیوں میں اور دنیا کی موج مستیوں میں ایسا منہمک ہوا، ایسا ڈوبا، ایسا غرق ہوا کہ دین کا اور نبیوں کی تعلیم کا کوئی اتا پتہ نہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک گئے۔ یہ دو نظریے دنیا میں موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ یہ دنیا چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالامتحان ہے، اس دنیا کے اندر ہی رہ کر ساری قدروں کو، ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور آخرت کی فکر کو پیش نظر رکھنا۔ بس چنانچہ آپ کی تربیت پہ، آپ کی تعلیم پہ صحابہ کرام کی زندگیاں بنی کہ وہ پھر دنیا میں رہے، دنیاوی سارے معاملات کرے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی پالا، انہوں نے تجارتیں بھی کی اور بہترین تجارت کی، زبردست بزنس کیا، اور زبردست قسم کی انہوں نے فارمنگ کی، کاشتکاری کی۔ جس شعبے میں، جس فیلڈ میں گئے اس میں وہ پوری انسانیت کے مرجع بن گئے، اور پوری انسانیت کو سکھایا کہ تجارت ایسے ہوتی ہے، اور سکھایا کہ ملازمت ایسے ہوتی ہے، کاشتکاری ایسے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ عبادت بھی ایسے ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ کی آمد سے انسانیت پر یہ بڑا احسان ہوا کہ انسان اس دنیا میں بیلنس زندگی گزارنے والا بنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر اور آپ کے لائے ہوئے دین کا اثر کہ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرے اور آخرت کی فکر کو پیش نظر رکھے۔ تو مسلمانوں کے اوپر بالخصوص یہ بات بہت لازم آتی ہے کہ وہ بھی اس دنیا کو، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کریں، اس کو توجہ دیں، لیکن آخرت کو پیش نظر رکھیں، آخرت کو ترجیح دیں دنیا کے معاملے میں۔ یہ بیلنس ہے، اسی بیلنس، اسی اصول، اسی بنیاد پر ہم سب کو آنا پڑے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طبقہ یہ جانتا اور یہ سمجھتا ہے اور دنیا کے معاملات سے ایسی غفلت اختیار کر لیتا ہے یا ایسا اپنے آپ کو درکنار کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ان چیزوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، بس ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اب اللہ ہی ہمارے سارے کام بنائے گا اور اللہ ہی کے بنانے سے ہمارے سارے کام بنیں گے، سب کچھ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ یقین اور یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو اصول ہے اس اصول پر بھی عمل کرنا پڑے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کا مالک ہوں اور میرے کن سے فیکون ہو جاتا ہے، ہوتا میری ہی ذات سے، لیکن اس کے درمیان میں کچھ محنت تمہیں بھی کرنا پڑے گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، تو ایک مسلمان کا جواب ضرور ہی آئے گا کہ اللہ اگاتا ہے، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے نا، انسان کی کوئی طاقت نہیں، اللہ اگاتا ہے، اور واقعی میں اللہ اگاتا ہے۔ لیکن اس غلے کو اگنے سے پہلے انسان کو اللہ نے کسی چیز کا پابند بنایا ہے نا، کتنی بڑی پروسیس ہے، ایک عمل ہے درمیان میں کہ انسان کو زمین بھی اللہ نے دے دی۔ اب زمین دے کر اللہ نے فرمایا کہ بھئی اب اس کو ہموار کرو، اس کو بکھرو، اس کو کھیتی کے لائق بناؤ، اگر اس پہ درخت اور جھاڑیاں اگی ہیں تو انہیں کاٹو، انہیں صاف کرو،
پہلے زمین کو تم جو ہے ہموار کر کے کھیتی کے لائق بناؤ، محنت کرو، پھر اس کے بعد اس کھیت کے اندر تم بیج ڈالو، اور بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کی نگرانی کرو، اس میں حسب ضرورت پانی بھی دینا پڑے گا۔ اگر ویسی زمین میں چھوڑ کے آگے گھر پہ سو گئے کہ بھئی ہم نے زمین میں بیج ڈال دیا اور اس کی فکر اور اس کی پرواہ نہیں کی، تو وہ بیج تو برباد ہو جائے گا۔ انسان کو پابند بنایا کہ تجھے اس کی فکر کرنی ہے، اس پہ اس کو بقدر ضرورت اس کو پانی دینا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مویشیوں سے، آوارہ جانوروں سے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور پھر ایک لمبی پروسیس، محنت مشقت کے بعد ایک وقت متعینہ پر وہ زمین غلہ اگاتی ہے، اور پھر وہ کھیتی لہلہاتی ہے، پھر اس کے پکنے کے بعد کسان اس کو کاٹتا ہے، اور کاٹنے کے بعد اس کو سمیٹتا ہے، سمیٹنے کے بعد اس کو صاف کرتا ہے، پھر صاف کرنے کے بعد اس کو منڈی لے جاتا ہے، پھر منڈی لے جانے کے بعد اسے فروخت کرتا ہے، پھر اس کو ویپاری خرید کر چھوٹی چھوٹی دکانوں پر اسے رکھتا ہے، اور پھر وہاں سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق اناج اور غلہ لاتے ہیں، پھر اس غلے کو پسواتے ہیں، پھر اس کا آٹا گوندتے ہیں، پھر اس کی روٹی بنا کر اسے آگ پہ تپا کر پھر ایک لقمہ توڑ کر وہ لقمہ ہمارے حلق میں جاتا ہے، اور حلق میں منہ میں جانے کے بعد بھی اس کو چبانا پڑتا ہے، اور پھر تب کہیں جا کر انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔ توکل اللہ پر، لیکن اس کے درمیان کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر تو انسان کو ہی طے کرنا ہے۔ اگر بیٹھ جائے گھر پہ تو کہاں زمین سے غلہ اگے گا، ہے نا؟ کہاں جو پھر جو ہے بازار میں غلہ آئے گا اور کیا ہم خریدیں گے؟ بیٹھے رہیے۔ تو یہ درمیان کا جو سفر ہے، یہی دنیا کا دارالاسباب طے کرتا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے اس طرح سے دارالاسباب بنائی ہے کہ اس میں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، آپ اب ایک اس چیز پر بھی ذرا غور کریے کہ ایک صاحب ایمان ہے اور ایک مشرک، ایک شخص جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ایک مشرک ہے۔ صاحب ایمان جو ایمان والا ہے، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ بالکل بھی محنت نہیں کرتا، بالکل لاپرواہ ہے، اور ایک مشرک محنتی ہے، اور وہ وقت پہ زمین کو ہموار کر کے بیج بھی اچھا ڈالتا ہے، اس میں زمین میں پانی بھی ڈالتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشرک کی محنت کو ضائع نہیں کرتا نا۔ ایک مسلمان جو گھر پہ تکیہ لگا کے سو گیا، اور ایک مشرک جو کھیت میں 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اللہ اس مشرک کو اس کا اجر دے گا۔ صاحب ایمان کو آخرت میں اس کے ایمان کی برکت سے اس کا اجر ملے گا، لیکن دنیا میں تو چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، دنیا کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں اللہ تعالیٰ مشرک کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کہ بھئی تو ایمان والا نہیں، مجھے نہیں مانتا تو جا تیرے یہاں غلہ نہیں ہوگا، اس کے یہاں ہوگے گا، محنت پر اس کی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ دنیا کو دارالاسباب سمجھ کر، دنیا کو توجہ دے کر اس کی ضروری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور اس میں محنت کرنی پڑے گی، تب کامیابی میں نصیب آئے گی، اور آخرت پر پوری توجہ رکھ کر آخرت کی فکر رکھنی پڑے گی۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جتنا دین سے غافل ہیں اتنا ہی دنیا سے بھی غافل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا ہمارا اسلام ہے یا کون سا ہماری مسلمانیت ہے کہ ہم جتنا دین سے غافل ہیں اتنا دنیا سے بھی غافل ہیں۔ چلیے، اگر صرف دنیا سے ہی غافل ہوتے، دین کے معاملے میں فکر مند ہوتے، تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو معاملہ، لیکن دین سے بھی غافل ہیں۔ جتنی لاپرواہی، جتنی غفلت ہم دین کے تعلق سے برتتے ہیں، ہے نا، دنیا کے تعلق سے بھی اتنی ہی غفلت اور لاپرواہی ہمارے اندر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، میری بات پر بہت دھیان دیجیے، ان دونوں چیزوں پر بیلنس کرنا پڑے گا، ان دونوں چیزوں کو اصول کے مطابق اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اس کی زبردست مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے تھے، اور اللہ کی عبادت کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ زبردست طریقے سے آپ نے اللہ کی عبادت کر کے دنیا کو دکھایا۔ ایسے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ تو معصوم ہیں، ہے نا، آپ تو اللہ کی طرف سے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو آپ جواب دیتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کو اور راضی نہیں کروں، کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں اور آگے نہیں بڑھوں؟ تو عبادت کا حال یہ کہ رات رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت میں لگے ہوئے، پیروں میں ورم آ جا رہا ہے۔ اور دنیا کا حال یہ کہ آپ تجارت بھی کر رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، آپ کی گھر گرہستی بھی ہے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ کپڑے بھی پہن رہے ہیں، آپ بازار سے بقدر ضرورت سامان بھی خرید رہے ہیں، اور مکہ میں موجود اس معاشرے میں جو چیزیں دین اور اسلام کے خلاف نہیں ہیں ان چیزوں کو آپ جو ہے توجہ دے کر ان چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں اب بالکل نہیں، اب تو صرف اللہ کا دین، واقعی آپ نے کہا کہ صرف اللہ کا دین، لیکن جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں اور پہلے سے موجود تھیں اور وہ دین کے خلاف نہیں ہیں، دین سے ٹکرا نہیں رہی، تو ان چیزوں کا کبھی آپ نے ان کا مخالفت نہیں کی، ان کو کبھی آپ نے کنڈم نہیں کیا، ان کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔
آپ نے ان چیزوں کو بھی بیلنس کر کے رکھا اور ہمیں یہ سکھایا کہ اے مسلمانوں قیامت تک اس دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا دار الاسباب اور دار الامتحان ہے، یہاں کی جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کو تمہیں اپنانا پڑے گا، اور دین بھی تمہیں اسی بات کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو بالکل بھلا دیا، ہم نے غفلت اتنی اختیار کر لی کہ ہم ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں دیتے، اور اگر کہا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے تو پھر ایک جواب آتا ہے کہ بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا، زیادہ فکر مت کرو۔ یہ نہایت ہی احمقانہ جواب ہے، نہایت ہی احمقانہ جواب ہے۔ یہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلا یہ جواب، اور کبھی بھی آپ نے اس بات کی تعلیم صحابہ کرام کو نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ محنت کرو، کوشش کرو، اور تمہارے مد مقابل جو شخص ہے جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تمہیں کمزور کر رہا ہے، تمہیں مٹانے کی، تمہیں ختم کرنے کی چالیں چل رہا ہے، تمہیں اس کی چالوں کو سمجھنا پڑے گا، اس کے پیتنوں کو ناکام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا، جد و جہد اور محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ صرف یہاں پر تمہاری دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اگر صرف دعا سے کام بن گیا ہوتا تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات کرنے پڑتے، جنگیں لڑنی پڑتی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے، صحابہ کرام کی جماعتوں کو نکالنا پڑتا۔ آپ تو یہ کہتے کہ آؤ بیٹھو مسجد میں بیٹھ کر سارے کے سارے دعا کرتے ہیں، یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے ان مسائلوں کو حل کرنے کے لیے عملی میدان اختیار کیا، اور جو مخالف تھے ان مخالفوں کو انہی کی سازش اور انہی کے پیتروں میں پلٹا، اور زبردست محنت کی، زبردست قربانیاں دیں، اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے کامیابی بھی دی۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیوں یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے مخالف جو طاقتیں کام میں لگی ہوئی ہیں، اور میں ایک جملہ، اگر آپ میری اس بات کو واقعیتاً اگر برداشت کریں تو میں ایک جملہ مزید اس میں بڑھا کر کہتا ہوں کہ صرف خطرہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بڑی اکثریت کو اس ملک میں خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور ایک بڑی آبادی کو اس ملک سے ختم کرنے کی یا انہیں کنورٹ کرنے کی زبردست قسم کی محنتیں جاری ہیں۔ میں پھر اپنی بات پر پلٹ کر آؤں گا کہ ہم غفلت کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک میں کیا ہونے والا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اور میں آسان انداز اور آسان لہجے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ حالات بالکل بھی معمولی نہیں ہیں۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اگر آپ بھی کوشش کریں، آپ کی بھی رسائی ہو، آپ کے اندر بھی تڑپ ہو، آپ کے اندر بھی فکر ہو، تو کبھی اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر کسی اللہ والے کے پاس جا کر، سفر کر کے جا کر، کچھ دن گزار کر اور بیٹھ کر اس سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس وجہ سے کیونکہ جو روح زمین پر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر دنیا کے حالات کو کھولتا ہے، اس بنیاد پر کھولتا ہے کہ یہ لوگ ان حالات کو سامنے رکھ کر انسانیت کی فکر کریں۔ جیسے ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بیماری اور وائرس اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اپنی ریسرچ کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ لوگوں میں بیماری کون سی عام ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کو سمجھ کر پھر ان کا علاج کرتا ہے۔ ویسے ہی اہل اللہ آنے والے انسانیت کے اوپر آنے والے بڑے بڑے فتنوں کو اور تباہیوں کو اور بربادیوں کو اللہ ان کے اوپر کھولتا ہے، انہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر شرح صدر ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے کہ حالات اس طرح کے ہونے والے ہیں، زمین کے یہ خطے، زمین کے یہ ٹکڑے ہے نا، اس قسم کی تباہی اور بربادی کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ جائیں کبھی ان علماء ربانیین کی صحبت میں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے معلوم کریں، یا ان کے درد اور ان کی طلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری کھلی دعوت ہے آپ کو، اگر آپ نہیں جا سکتے، نہیں جا پا رہے ہیں، تو مجھے اللہ نے کچھ تھوڑی بہت توفیق دی، میں جن ہستیوں کے تعلق میں، جن کی نسبتوں میں ہوں، میں ان کے درد کو، ان کی طلب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اپنی زبان سے اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے درد کو، ان کی طلب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر مسلمان بیدار نہیں ہوئے تو، اور بالخصوص پورے ملک میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارا صوبہ مدھیہ پردیش، یہاں کے مسلمان اور یہاں کے مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی، پورے ملک کے علماء فکر مند ہیں اس چیز کو لے کر کہ صوبہ مدھیہ پردیش جہاں پر
ارتداد کا ایک زبردست سیلاب آنے والا ہے. مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد کی آبادیاں اور بستیاں اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہونے والی. اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہم نے اپنی ذمہ داری اتنی ہی سمجھی کہ ہم صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں, جمعے کے دن اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. جس رویے پر ہم ہیں اسی رویے پر ہم چلتے رہے تو ڈر لگتا ہے یہ بات کہنے میں کہ آگے آنے والا وقت یہ ہوگا کہ ہمارے بچے اللہ کا نام لینے سے محروم ہو جائیں گے, ان کے دلوں سے ایمان کی اور اسلام کی عظمت نکل جائے گی اور کفر ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں بیٹھ جائے گا, بٹھا دیا جائے گا. رو رہے ہیں للہ, تڑپ رہے ہیں وہ ہمارے صوبے کو لے کر, بے چین رہتے ہیں کہ کیا ہوگا مدھیہ پردیش کے مسلمانوں. ابھی ایک عظیم ہستی کے ساتھ میں تھا ابھی پچھلے ہی ہفتے میں, براہ راست دسیوں بار ان کی زبان سے مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات نکلی کہ جو مانڈو کا حال ہوا. ایک دور ایک زمانہ یہ تھا, آپ میں سے گئے ہوں گے اکثر لوگ, کبھی ویسی تفریح کے لیے گئے ہوں گے, کبھی اس احساس کے ساتھ جانا, اس درد کے ساتھ جانا اور باقاعدہ وقت نکال کر جانا. بلکہ ایک بڑی عظیم ہستی مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ نے براہ راست سفر کر کے وہاں کی کھنڈر عمارتوں کو دیکھ کر ایک کتاب لکھی ہے. تو کبھی جانا اس نیت سے, سیر و تفریح کو چھوڑ کر کے ہم مسلمانوں کے ماضی کو دیکھیں. بڑی بڑی عظیم عمارتیں, بڑی شاندار مسجدیں, بڑی عالیشان مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ایک شخص بھی نماز پڑھنے والا نہیں. کیا یہ کھنڈرات, یہ عمارتیں ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ یہاں بھی کسی دور اور کسی زمانے میں بڑے زبردست مسلمان رہتے تھے؟ آج وہاں کی کاریگری کو ہم دیکھیں, عمارتوں کو دیکھیں, اتنی بڑی عالیشان جامع مسجد, اتنی زبردست انسٹرکچر پر بنی ہوئی, اتنی زبردست خوبصورت مسجد جس کا اتنا وسیع جو ہے اس کا صحن ہے, اس کا ممبر ہے, اس کی محرابیں ہیں, اس کے ستون ہیں, اس کی گنبد ہیں, اور پوری وہ بستی ویرانیت اور تباہی کا شکار ہو گئی. کسی دور اور کسی زمانے میں بڑے خوشحال مسلمان وہاں رہتے, آباد مسلمان رہتے, شاداب مسلمان رہتے تھے, لیکن تاریخ نے انہیں فراموش کر دیا اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر صوبہ مدھیہ پردیش کے مسلمانوں نے اگر فکر نہیں لی اور بیدار نہیں ہوئے تو ایسے ہزاروں مانڈو بن جائیں گے اس صوبے کے اندر. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, بالکل نہیں ڈرا رہا. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں آ گئے یہاں نماز پڑھنے, کہیں چلتے تو اچھی 2-4 رکعتیں سکھا دیتے اور بات کر کے چھٹی دے کے چھوڑ دیتے, یہاں تو جان ہی پھنس گئی. میں آپ کو بالکل نہیں ڈرا, میں صرف آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, فکر دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے, ہم لوگ فکر مند نہیں ہوئے, جس نظریے سے, جس چال سے, جس رویے سے ہماری زندگیاں گزر رہی اسی پر ہم رہے, تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں برباد, اور بربادی بابانا اسلام اور ایمان سے محروم ہو کر شرک اور کفر میں داخل. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ رحم فرمائے, اللہ خیر فرمائے, اللہ ہمارے اندر درد دل پیدا کرے, تڑپ پیدا کرے کہ ہم اپنی اس غفلت کو دور کر کے بیدار مغزی کے ساتھ قوم و ملت کی اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کی فکر کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ہمارے اندر ایک تڑپ اور جستجو پیدا ہوئی جو ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. یہ دین کا اور اسلام کا اس وقت کا سب سے بڑا ہمارے اوپر تقاضا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے بہت اچھے سے کہ یہ ذمہ داری ہم سب کو اٹھانی پڑے گی, بیدار ہونا پڑے گا, اور دشمن جن راستوں سے ہمیں کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے انہی راستوں پر جا کر ہمیں اس کی سازشوں کو ناکام کرنا پڑے گا, انہی پیتروں سے ہمیں اسے نپٹنا پڑے گا. صرف مسجد میں بیٹھ کر دعا کر لینے سے کام نہیں چلے گا. میں ایک مثال دے کر آپ کو آگے بڑھتا ہوں کہ اگر صرف دعا کر لینے سے کام بن گیا ہوتا, دشمن کو روکنے کے لیے صرف دعا ہی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا سے نہیں کام بنتا, ضرور بنتا ہے, لیکن صرف دعا ہی دشمن کو روکنے کے لیے کافی ہوتی تو ذرا بتائیے اس روح زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبول دعا کسی کی ہو سکتی؟ کسی کی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سنتا؟ آپ تو ہاتھ اٹھاتے اور مشرکین کی ہلاکت اور تباہی مانگتے, اللہ تباہ اور برباد ہلاک کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی راستہ اختیار کیا, آپ نے بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے میدان عمل میں آ کر جدوجہد کی. سب سے پہلا حملہ اسلام پر ہجرت کے بعد جو ہونے والا تھا وہ غزوہ بدر کے تعلق سے لے کر اور پوری غزوہ بدر جس سینریو میں ہوئی, جس بیک گراؤنڈ, اس کا جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے اس کو آپ سمجھیے. میں صرف ایک مثال دوں گا یہ کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور 1.5 سال کا عرصہ گزرا, اور اس عرصے میں عرب کے بہت سارے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے. ادھر مکہ کے اندر مشرکین کے اندر آگ لگ گئی اور وہ تلملا اٹھے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے بچ کے چلے گئے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے، مسلمان بھی چلے گئے، چلیے ہاتھ سے نکل کر چلے گئے وہ برداشت تھا، لیکن اب تو عرب کے دوسرے قبیلے بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو دھیرے دھیرے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اب اس طاقت کو تو ختم کرنا پڑے گا، اسلام کو سرے سے کچلنا پڑے گا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک میٹنگ ہوئی مکہ کے اندر، اور بڑے بڑے سردار آئے اور سب نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ ایسے تو بات نہیں بنتی، ان کو جو ہے ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنا پڑے گا اور ان کو جو ہے میدان جنگ میں لا کر کچل کر ختم کرنا پڑے گا۔ سب اس چیز پر اگری ہوئے اور کیا کیا، سب نے اپنا مال نکالا، جس کے پاس جو تھا وہ نکال کر رکھ دیا، اور وہ سارا کے سارا سپرد کیا ابو سفیان، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ آپ یہ ہمارا، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے غلہ، کسی نے مویشی کی، آپ یہ ہمارا سامان رکھیے اور آپ اس کے ذریعے سے جائیے اور اس کو بیچیے اور بہترین اسلحہ خریدیے۔ ابو سفیان نے سب کا سامان لیا اپنی ذمہ داری پر، ملک شام کے سفر کے لیے نکلے، اور وہاں وہ ساری چیزیں بیچنے کے بعد جنگی اسلحہ خرید کر وہ مکہ کے لیے واپس لوٹنے کے لیے نکلے۔ اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ ہمارا جو نظریہ ہے، اگر یہ نظریہ ہی مناسب ہوتا تو کیا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام سے کہتے کہ 1.25 لاکھ بار جو ہے آیت کریمہ پڑھو، فجر کی نماز کے بعد دعا کرو، جمعے کی نماز میں خوب رو رو کے دعا کرو، سارے مسلمان اکٹھے ہو کے تہجد کے لیے اٹھو اور تہجد میں خوب تہجد پڑھ کے دعا کرو، خوب صدقہ خیرات کرو، ہے نا؟ یہی سمجھتے ہیں ہم اللہ کی مدد اور دشمن کو ناکام کرنے کا یہی راستہ ہے۔ اگر یہی مناسب ہوتا تو ضرور حضور یہی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں آئے، دشمن جو چال چل رہا تھا اس کی اس چال کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی اسی راستے پر آئے۔ آپ نے صحابہ کرام کا ایک وفد تیار کیا اور یہ مشورہ ہوا اور اس مشورے پر نکلے کہ ہم ابو سفیان کو روکیں گے اور اس اسلحے کو مکہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی اور آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ مقصد تھا ابو سفیان کو روکنا۔ اب ادھر ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جماعت کو لے کر مجھے روکنے کے لیے نکل پڑے۔ اب اس نے جو ایک عام راستہ تھا مکہ آنے کا ملک شام سے، اس کو چینج کر کے وہ پیچھے سے پہاڑیوں کے پیچھے سے اس نے جو ہے اپنے روٹ کو چینج کر لیا۔ تو اسے اندازہ تھا کہ یہاں روکیں گے ہم راستہ بدل کے پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی بڑا زبردست کھلاڑی آدمی تھا، اس کی اطلاع حضور کو نہیں تھی۔ ادھر اس بات کی خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ ہمارے کارواں کو روکنے کے لیے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ غصہ ہوئے، انہوں نے کہا ہم ایسے کیسے ہو رہے تھے؟ تو انہوں نے ایک بڑی تعداد اپنے یہاں سے نکال لی کہ اب تو جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ہم کام ہی ختم کر دیں۔ تو مکہ سے ایک فوج نکل پڑی، وہ بھی اس لیے کہ ہم ان کو جو ہے ہمارے اسلحہ نہیں لینے دیں گے، اور حضور اس لیے کہ ہم ابو سفیان کو روک لیں گے، اور ابو سفیان راستہ چینج کر کے دوسرے راستے سے۔ اب ادھر راستے میں آ کر حضور کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نے تو راستہ بدل لیا، اور مکہ والوں نے پتہ چلا کہ اپن بھی نکل چکے ہیں، یہ بھی یہاں آ چکے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچنے کے بعد آپ نے اب ڈیسیجن لیا کہ جب ہم نکل چکے ہیں اور ابو سفیان بھی راستہ بدل کے نکل چکا ہے، لیکن مکہ کی یہ فوج اب ہم سے لڑنے آ رہی ہے، تو اب ہمیں پیچھے نہیں جانا، اب ہم بھی اس کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے۔ اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے اس بات پر عہد لیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو لوتے۔ فقط 313 وہ کمزور جماعت جو لڑنے کی غرض سے نہیں آئی تھی، جو صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ابو سفیان کے کارواں کو روکنا ہے، جنہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ادھر سے پیچھے سے کتنے آ رہے ہیں، 1000 آ رہے ہیں کہ 10,000 آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں ہی طے کر لیا کہ اب لڑنا پڑے گا، میدان میں جمنا پڑے گا۔ تمام صحابہ نے ایک زبان کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ، ہمارے جسم کا رواں آپ کے ساتھ ہے، آپ حکم دیجیے ہم لڑنے کے لیے تیار۔ بڑی زبردست اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی، اور مسلمانوں کی اس قربانی، اس محنت پر، اس جذبے پر اللہ نے مسلمانوں کی تقدیر میں فتح لکھ دی، اور 1000 کی تعداد میں آئے ہوئے مشرکین کو اللہ نے شکست دی۔ یہ کب ہوا؟ یقیناً اس غزوہ بدر میں مدد کے لیے اللہ کے فرشتے بھی اترے۔ یہ کب ہوا؟ کہ جب مسلمانوں نے ٹھان لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے دشمن کو ناکام کرنے کے لیے، اور میدان عمل کو اختیار کر لیا، اللہ نے مدد کی، کامیابی ملی۔ ابھی بھی ہمیں اپنے مخالف کی ان پیتروں اور سازشوں کو سمجھنا پڑے، اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا، اور اسے اسی کے راستے پہ جا کر مارنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کے لیے تیار اور آمادہ ہوتے ہیں تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر ہم بیدار ہو کر دشمن کی سازش کو، اس کے فطور کو سمجھ کر، اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی خاطر، اور ہمارے اس پیارے ملک کے امن کو بچانے کی خاطر، اور یہاں موجود سینکڑوں لوگوں کو بچانے کی خاطر اگر ہم بیدار ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آج بھی اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں کہ ہم کمزوروں کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔
غائبانہ طور سے ہماری مدد کرنے پر اللہ آج بھی قادر. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنی طرف سے سارے ایفرٹس ڈالیں گے, اپنی طرف سے ساری کوششیں ڈالیں گے, اپنی طرف سے محنت کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے. تو وہ کیا چیز ہے دیکھیے, سمجھیے, ہمارے اس ملک کے اندر جو ستہ دھاری طاقت ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی سطح کو مضبوطی سے ساتھ قائم کرنے کے لیے اس ملک کے لوکتانترک سسٹم پر جو حملہ کر رہی ہے. بہار آپ کے سامنے ایک زبردست اگزامپل ہے کہ ابھی بہار میں وہاں کے ودھان سبھا الیکشن سے پہلے کیا ناٹک ہو رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو ووٹ دینے کے ادھیکار سے محروم کیا جا رہا ہے, کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے ووٹر لسٹ سے ان کے نام کاٹے جا رہے ہیں اور ان سے ان کی نیشنلٹی مانگی جا رہی ہے, ان سے ان کی ناگرکتا کا پرمان مانگ کر. اب ظاہر سی بات ہے لوگ تو اس کے لیے تیار نہیں تھے, غفلت میں ہی تھے, پتہ ہی نہیں تھا. کس کو پتا تھا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے پہلے ناگرکتا کا پرمان دینا پڑے گا؟ یہی تھا کہ بھئی 18 سال کے ہوئے, ووٹر کارڈ بنا ہوا ہے, جا کے ووٹ ڈال کے آ جائیں. لیکن انہیں اس چیز کا خطرہ ہے, خوف ہے کہ اگر ہم یہاں گیم نہیں کھیلیں گے تو یہاں کا ووٹرز ہمیں پسند نہیں کرے گا اور دوسری پارٹی کو ووٹ کر جائے گا تو ہماری تو سلطنت ہی گر جائے گی. تو انہوں نے اپنی سلطنت کو بتانے کے لیے کیا پلان رچا کہ لوگوں کو الجھا دو, ان کی ووٹر لسٹ سے ان کے نام کاٹ کے باہر کرو. سسٹم کیا اختیار کیا کہ ناگرکتا کا پرمان دو, اور دلیلیں کیا پیش کی کہ بہت سارے مائیگرینٹس, بہت سارے مہاجر ادھر کے بنگلہ دیش کے تو ادھر کے اور ادھر کے صوبے بہار میں آ کر بسے ہوئے ہیں اور ان لیگل لوگ ہیں وہ, اور پہلے ان کو صاف کرنا یہ ملک کے اندر امن اور بہتری قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور پیترا ہے. تو انہوں نے لاگو کر دیا وہاں پر کہ آپ جو ہے نیشنلٹی پروف دیجیے اپنی ناگرکتا کو. کتنے ہزار لوگ باہر. یہ چیز صرف بہار کے ساتھ ہی محدود نہیں رہ سکتی, یہ پیترا ہر جگہ اپنایا جائے. اور اس کے پیچھے جو آگے کے ان کے جو پلان ہیں اور اس کے پیچھے آگے کے جو منصوبے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہیں. اور آپ اس بات کے مغالطے میں مت رہیے کہ اس میں شکار یا ٹارگٹ صرف مسلمان ہیں, یہ بھی ہماری بہت بڑی غفلت ہے. ان کے ان منصوبوں کے پیچھے, ان کی اس سازشوں کے پیچھے پوری مائنورٹی کمیونٹی ہے, جس میں مسلمان بھی آ گئے, جس میں سکھ بھی آ گئے, جس میں کرسچن بھی آ گئے, جس میں بودھ بھی آ گئے, جس میں جین بھی آ گئے اور جس میں پارسی بھی آ گئے. یہ تمام مائنورٹی کمیونٹیز ٹارگٹ پر ہیں. لیکن فرنٹ پر مسلمان کو اس لیے رکھا گیا کہ مسلمان کو پکچر کا ویلن بنا کر دوسروں کی تائید حاصل کر کے پہلے اس کو ختم کر کے, وہ تو بہت تھوڑے ہیں, ادر مائنورٹیز بہت تھوڑی ہے. مائنورٹی میں اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی ہے. 2011 کی جو جن گننا ہے اس کے مطابق مسلمان اس ملک میں 14.2% مسلمان. میں نے پورا اس پر نکالا تھا, میں ایک چھوٹا سا آپ کو صرف اس لیے بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دیکھیے مسلمانوں کی اوور آل پاپولیشن پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمارے اس ملک میں 2011 کی رپورٹ کے اعتبار سے 14.2%. اور اس کے بعد دوسری مائنورٹی بڑی کمیونٹی آتی ہے وہ کرسچن کی ہے, جن کی پاپولیشن صرف 2.3%. اس کے بعد تیسری کمیونٹی مائنورٹیز میں جو آتی ہے وہ سکھ کمیونٹی ہے, جن کی پاپولیشن اوور آل انڈیا کے پاپولیشن کے اعتبار سے پرسنٹیج کے اعتبار سے 1.7%. اس کے بعد چوتھی کمیونٹی آتی ہے بودھ کمیونٹی, جن کی پاپولیشن ہے 0.7%. اور پانچویں کمیونٹی آتی ہے جو جین ہے, جن کی پاپولیشن ہے 0.4%. اور چھٹی کمیونٹی آتی ہے پارسی, جن کی پاپولیشن ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے 0.006%. میں آپ کو ان کی تعداد کا بھی فگر بتا دیتا ہوں. مسلمان 2011 کی جن گننا کے اعتبار سے ملک کے اندر 17 کروڑ 22 لاکھ, یہ 2011 ہے نا. اور کرسچن ہیں 2 کروڑ 80 لاکھ, اور سکھ ہیں آپ کے 2 کروڑ 8 ہزار, اور آپ کے اسی طریقے سے بودھ ہیں 84 لاکھ, اور جین ہیں 44 لاکھ 51 ہزار, اور پارسی ہو جاتے ہیں صرف فقط 57 ہزار. سب سے بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی, اور سب سے زیادہ مسائل مسلمانوں کے, اور سب سے زیادہ انڈسپلن کمیونٹی مسلمان, اور سب سے زیادہ غافل اور سب سے زیادہ غفلت میں ڈوبی لیٹی کمیونٹی مسلمان. تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو آگے رکھ کے ان تمام کمیونٹی کے ساتھ خطرے ہیں. آج سکھ بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے, کرسچن بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے, جین بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے. چیزیں کھلنے لگی ہیں, اب جینیوں کے بھی حالات اور معاملات اخباروں میں دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے. پارسی بھی محفوظ نہیں ہے. صرف مسلمانوں کو آگے رکھ کر ان تمام کمیونٹی پر خطرہ منڈرا رہا ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ تمام کمیونٹی اس چیز کو محسوس کرنے لگی ہیں اور ان کے نظریے مسلمانوں کے پرتی بدلنے لگے ہیں. سکھ برادری کھل کر مسلم کمیونٹی کے سپورٹ میں آ چکی ہے, چاہے یہ بات اوپن ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو, ہے نا. اسی کے ساتھ ساتھ کرسچنوں نے بھی یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ جس طرح سے اتیاچار مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہونے لگے. اگر مسلم اور ہم کرسچن ایک نہیں ہوئے تو آگے حالات بہت خطرناک. تو میرا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, اپنے وقت کو فارغ کر کے قوم و ملت کے لیے اپنے وقت کو وقف کرنا پڑے گا. جس کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم دے, جس کے پاس پیسے وہ پیسے دے, جس کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت دے.
اور اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ان خطروں سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ساری تیاریاں ہم سب کو کرنی پڑے گی. بنیادی طور پر ہماری ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا کام یہ ڈاکیومنٹیشن کا ہے کہ ہم اپنے کاغذات کو مضبوط کریں. اور کاغذات میں سب سے پہلا کام ہے اپنی نیشنلٹی کو محفوظ سیکیور کریں کہ ہم بھارت کے ناگرک جو یہاں کے سنویدھانک قانون کے اعتبار سے جو پروف کرنے کا سب سے بڑا ایویڈنس ہے اس کو مضبوط کریں، اور وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ، ہے نا. ہم برتھ سرٹیفکیٹ پہ سب سے پہلے کام کریں، ہے نا. برتھ سرٹیفکیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں یہ چیز رکھ کے کہ جو لوگ 1 جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں کے ناگرکتا قانون 1955 کے اعتبار سے وہ اپنی ناگرکتا کو ثابت کرنے کے لیے اگر ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے اچھی بات ہے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو کم از کم وہ پاسپورٹ بنوائیں. بہت ایزی معاملہ ہے. کتنے کا خرچ آ رہا ہے؟ 1800 روپے. آپ کسی بھی پاسپورٹ ایجنٹ کے پاس جائیں، 1800 روپے دیں، آپ اپنا آدھار کارڈ دیں، اور کچھ نہیں لگتا پاسپورٹ بنوانے میں. آدھار کارڈ لگے گا، آپ کا پین کارڈ لگے گا، ہے نا. اور دونوں میں اسپیلنگ میچ ہونی چاہیے. آپ کسی کو بھی اپنے گھر کے بچے کو بتا دیں کہ بیٹا دیکھ لو میری آدھار کی اسپیلنگ بلدیت میں اور میرا ڈیٹ آف برتھ پین کارڈ میں سیم ہے، یہ چیز آپ کی ہے. آپ کسی بھی پاسپورٹ ایجنٹ کے پاس جائیں، کہیں کہ بھائی ہمارا پاس کتنے روپے؟ 1800 روپے میں آپ محفوظ ہیں. آج کے یہ 1800 روپے جو آج بھاری لگ رہے ہیں کسی کو، کل آگے آنے والے وقت میں بہت مشکل ہو جائیں گے. تو یہ کام کر لیں جن کا برتھ 87 سے پہلے کا ہے. جو لوگ 87 کے بعد 1 جولائی 87 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ گھر جا کے چیک کرے کہ میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اگر پرانا ہے، ہینڈ میڈ ہے، جو پہلے کے ٹائم پہ ہاتھ سے لکھا ہوا بنتا تھا، وہ نہیں چلے گا، آپ ڈیجیٹل بنوائیں، ہے نا. ابھی جو نیا اپڈیٹ ہے جس سے آدھار لنک ہوگا، جس پر اسکینر ہوگا، QR کوڈ ہوگا، وہ والا برتھ سرٹیفکیٹ آپ بنوائیں. سب سے پہلی فکر کریں آپ اپنا پرانا نگر نگم میں لے جائیں، وہاں جا کر وہاں کا جو اتھورائز پرسن ہے ان سے جا کر ملیں. بہت معمولی سے خرچے میں آپ کا یہ برتھ سرٹیفکیٹ چینج ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے پرانا والا تو اس کی جو پروسیس ہے، میرا وقت مکمل ہو چکا. نماز کے بعد ملنا چاہے میں اس پر بتا دوں گا، لیکن میں اب زیادہ تفصیل سے بات کر کے وقت نہیں لوں گا آپ کا. ابھی سب سے پہلا کام اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہمارا ہوم ورک، ہمارا ٹارگیٹ، ہر شخص اپنے گھر جائے اور ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے 2 ڈیوائڈ میں لوگوں کو بانٹے. 87 سے پہلے کون ہیں ان کو الگ کریں، ان کے لیے یہ ہے. اور 87 کے بعد کے جو بچے یا جو لوگ ہیں وہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ پر محنت کریں اور لگ جائیں. آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کا اپنے کاغذات کو درست کرنے کے لیے نکال لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کام ہم کریں گے. ہم مسجد لیول پر، ہم نے ابھی اپنے اس محلے سے مسجد لیول پر پورے محلے کی لسٹ بنا کے کام شروع کیا. میں اگلے ہفتے اس کی بھی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں. بس آپ سے گزارش ہے، بہت دل کی گہرائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو سنجیدگی سے لیجیے، اپنے ڈاکومنٹس کو صحیح کیجیے. اگلے ہفتے تک ہم سب اس اویئرنیس پر آ جائیں کہ ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں ہم پروسیس شروع کر دیں. اللہ رب العزت آگے بھی کچھ بہت ساری باتیں کہنی، میں اگلے ہفتے بھی آپ سے مخاطب ہوں گا. ابھی فی الحال اس پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد